السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی مسائل کی ایک نئی کلپ کے ساتھ میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ نکاح کے وقت کلمہ پڑھانا کیسا ہے؟ دیکھیں، دولہا کو اگر کسی نے کلمہ نہیں پڑھایا تب بھی نکاح بالکل صحیح ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ کوئی بھی اپنی بیٹی کا کسی سے نکاح کر رہا ہے تو وہ مسلمان ہی تو ہوگا۔ وہ مسلمان ہے تو کلمہ پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر کلمہ نہ پڑھائے، کوئی بغیر کلمہ پڑھائے نکاح پڑھا دے تو نکاح بالکل صحیح ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہ پہلے سے مسلمان ہے۔ نکاح کے وقت کلمہ پڑھانا یہ کوئی شرعی طور پر لازم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر کوئی پڑھا دے تو جائز ہے، نو پرابلم۔ لیکن اس مسئلے میں اتنی شدت اختیار کرنا کہ نہیں کلمہ پڑھاؤ، ایک مولانا صاحب نے بغیر دولہا کو کلمہ پڑھائے بغیر جو ہے نا وہ نکاح پڑھا دیا، تو بعض لوگ کہنے لگے نکاح ہی نہیں صحیح ہوا، دوبارہ نکاح کرایا جائے، اور کلمہ اگر رہ جائے تو لوگ قاضی صاحب کو بہت زیادہ لعن طعن کرتے ہیں کہ بتاؤ کلمہ نہیں پڑھایا۔ تو یہ بے اصل چیزیں ہیں بھیا۔ وہ نکاح اپنی بیٹی کے ساتھ جو نکاح کروا رہا ہے، وہ جو دولہا بیٹھا ہوا ہے کوئی غیر مسلم تو نہیں ہے نا؟ جب وہ مسلمان ہے تو کلمہ پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، اسی لیے یہ کوئی شرعاً لازم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی اگر پڑھا دے، قاضی کلمہ کہلا دے تو کوئی بات نہیں، جائز ہے۔ لیکن اس کو یہ سمجھنا کہ شرعی طور پر یہ جائز ہے، واجب ہے، ضروری ہے، تو پھر یہ غلط ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، پڑھا دے تو بہتر ہے، جائز ہے۔ اچھا، دوسرا سوال ہے کہ کچھ لوگ شادی بیاہ کے موقع پر تاریخ رکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مہینے کی 3، 13، 23 تاریخ نہیں ہونا چاہیے اور باقی تاریخ ہو جائے تو کوئی دقت نہیں ہے۔ تو بھئی ایسا بالکل بھی جائز نہیں ہے، یہ شرعاً بے اصل بات ہے، بے سر پیر کی بات ہے، یہ توہمات ہیں، یہ وہمی باتیں ہیں، یہ غلط عقیدے ہیں، یہ غیر مسلموں کے عقیدے ہیں کہ 3، 13، 23 3، 13، 23 جیسے ہے ایسے ہی سارے دن ہیں، جیسے سارے دن ہیں ایسے ہی 3، 13، 23 ہے، سارے دن ساری تاریخیں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں۔ تو یہ بالکل بے اصل بات ہے۔ اپنی سہولت کے اعتبار سے اگر آپ کو سہولت لگ رہی ہے 3 تاریخ کو، آپ کا حساب آ رہا ہے 3 تاریخ کو، دن بھی اچھا پڑ رہا ہے، 3 تاریخ بھی آپ کے حساب سے ٹھیک ہے، تو 3 تاریخ کو بھی آپ شادی کر سکتے ہیں، 13 میں بھی شادی کر سکتے ہیں، 23 میں بھی شادی کر سکتے ہیں۔ شادی تو آپ کسی بھی دن کر سکتے ہیں، عید والے دن بھی کر سکتے ہیں آپ، اس میں کوئی منع نہیں ہے۔ اور ایسا جو لوگ کہتے ہیں اس کی پابندی کو لازم سمجھتے ہیں کہ 3 تاریخ نہیں ہونا چاہیے، 13 نہیں ہونا چاہیے، 23 نہیں ہونا چاہیے، بالکل بے اصل ہے، یہ غلط عقیدہ ہے ایک دم، ٹھیک ہے؟ اسلام میں ان چیزوں کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ تیسرا سوال ہے بسم اللہ خوانی کی تقریب کرنا، بسم اللہ خوانی کا پروگرام کرنا۔ بچے کی بسم اللہ جب ہوتی ہے تو بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں، تو دیکھیں بسم اللہ خوانی کا جو پروگرام ہے وہ جائز ہے۔ آپ کسی بھی بزرگ اور کسی بھی بڑے عالم سے، اللہ والوں سے اپنے بچے کی بسم اللہ خوانی کرا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بسم اللہ خوانی کسی اللہ والے سے، بزرگ سے، عالم سے، مفتی سے، کسی دیندار شخص سے آپ اپنے بچے کی بسم اللہ کرا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بہتر ہے، کرا لینا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ غریبوں میں کچھ تقسیم کر دیں یا دوست و احباب کو بلا کے کچھ دعوت وغیرہ کر دیں، یہ بھی جائز ہے۔ لیکن اس میں حد سے زیادہ تکلفات کرنا، حد سے زیادہ اس میں رونق شونق کرنا اور بہت لمبی چوڑی تقریب کرنا، لمبے چوڑے خرچے کرنا، یہ پھر غلط ہو جاتا ہے۔ تو تکلفات سے ہٹ کر جو بھی آپ کر سکتے ہیں، غریبوں کو پوچھیں، رشتہ داروں کو بھی پوچھ سکتے ہیں، چھوٹا موٹا پروگرام بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کو ضروری سمجھنا، لازم سمجھنا اور اس میں بلا وجہ کے تکلفات کرنا یہ پھر درست نہیں ہے۔ تو مجھے امید ہے یہ تینوں ضروری مسئلے ہیں جن کے جوابات آپ کو پتہ چل گئے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔